یقول من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار. رواہ مسلم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ آج ہم درس حدیث کی 12ویں نشست میں موجود ہیں اور آج ہمارے درس حدیث کا عنوان ہے مسلمانوں کو درپیش سب سے بڑا چیلنج. آپ کے سامنے جو حدیث کریمہ پیش کی گئی اس کے شریف حدیث نمبر 48 ہوگی. حضرت عبادہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دے, یعنی جہنم سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. تو بات ہے کہ ایسی فضیلت میں صاحب ایمان ہوتے ہیں کہ جو شخص ایمان میں داخل ہو جائے, اسلام لے آئے, اس پر ایسا فضل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے. اور یہ ایمان میں داخل ہونا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کی برکتیں بعض اوقات اس طرح ظاہر ہوتی ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاد کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں. راستے میں چرواہا ملا, وہ اپنی بکریاں چلا رہا تھا. اس نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں, کیوں جا رہے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے بتایا کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ اگر میں آپ کا ایمان لے آؤں تو مجھے اس کے بدلے میں کیا ملے؟ میرے پاس تو کوئی اعمال نہیں. اگر میں آپ کا ایمان لے آؤں اور میں آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاؤں تو مجھے اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ راضی ہو گیا تو تجھے جنت ملے گی, اور تو ایمان لے کر آیا, اس نے جہاد کیا, شریک ہو گیا, حضور نے فرمایا میں اسے جنت میں داخل کروں. آپ دیکھیں پیچھے کوئی نمازیں نہیں, روزے نہیں, حج و عمرے نہیں, لیکن سب سے بڑی دولت ایمان. وہ ایمان لے کر آ گیا, سر میں ایمان ہو گیا, جہاد کیا, شہید ہو گیا, کچھ وقت زندگی کا گزارا اس کے سر میں ایمان ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم میں داخل فرمایا. اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل فرما دیا, جہنم سے عذاب فرما دیا. تو یہ جنت کا داخلہ جہنم سے عذاب صرف ایمان لانے کی برکت سے ہوتی ہے. تو پیارے بھائیوں, یہ ایمان یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور اس کی قدر کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. یاد رکھیے جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے نا اتنی ہی زیادہ اس کی قدر کرنا ضروری ہے, اتنی ہی زیادہ اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے. آج اگر سائڈ ایریا میں کسی کو سیلری ملے اور وہ معمولی نہ ہو کر کے زیادہ رقم ہو تو تنخواہ ملنے پر, سیلری ملنے پر یقیناً اسے بڑی خوشی ہوگی کہ اس سے میری ضروریات پوری ہو جائیں گی, میرے مسائل ہو جائیں گے. لیکن جیسے ہی یہ نعمت ملے گی اس سے بڑی اس کو ایک فکر لانی ہو جائے گی کہ میں کس طرح اس کو حفاظت کے ساتھ اپنے گھر لے کر چلا جاؤں. اگر معمولی رقم ہو گیا 50-100 روپئے تو اتنی زیادہ فکر نہیں ہوگی, لیکن جتنی بڑی نعمت ہوگی, رقم جتنی زیادہ ہوگی اتنی زیادہ اس کو ٹینشن ہوگی کہ میں کس طرح اس کو حفاظت کے ساتھ گھر لے کر جاؤں. تو پیارے بھائی, یہ دنیا کی ایک معمولی سی حقیقی دولت اور اس کی حفاظت کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اس کو چھین لے, کہیں پر حملہ ہو جائے یا مال مجھ سے سلب ہو جائے. تو ہم دنیا کے مال کی خاطر کوششیں کرتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے, لیکن ایمان اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت جو ہمیں ملی ہے, ہم اس کی حفاظت کے لیے کوشش کرتے ہیں. یاد رکھیے ایمان کا مل جانا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, لیکن اس ایمان کو اس دنیا سے سلامتی کے ساتھ لے جانا یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اور یہ مسلمانوں کو درپیش سب سے بڑا چیلنج ہے کہ وہ اپنے ایمان کو سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے کیسے لے کر جائیں.
ایمان تو آپ علیہ السلام کے زمانے میں منافقین کو بھی ملا تھا، وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانہ پا کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت نہ کی، ایمان کی سلامتی کے لیے کوشش نہ کی، اور بے موت آیا تو ان کا ایمان سب ہو گیا، منافقت کے طرف مبتلا ہو گیا۔ اور یہ ایمان کا تبدیل ہو جانا، ایمان کا ضائع ہو جانا، یہ صرف منافقین کے زمانے میں نہیں ہے، یہ ہر زمانے کے اندر معاملہ درپیش رہا ہے، حتیٰ کہ ہمارے زمانے میں بھی کئی لوگ ایسے ہیں کہ ایمان کی دولت ملنے کے بعد ایمان کھو گئے۔ اگر آپ نے نام سنا سے جانتا کہ تیرے کا نشان، تو پہلے وہ مسلمان صاحب ایمان، اب تو خیر وہ وہاں سے ریٹائر ہو گیا، لیکن پہلے وہ مسلمان تھا، کلمہ ہوا، لیکن پھر اس نے خود سب کو اختیار کر لیا اور دار اسلام سے خارج ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ بھی اور بھی سارے بھی ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں کہ وہ اپنے ایمان سے پھر کر اپنے ایمان کی حفاظت نہ کرے۔ یاد رکھیے جو ایمان کی حفاظت نہ کرے وہ بہت زیادہ جو کہنے کے حسرت کے اندر مبتلا رہے، سب سے بڑی اس کے لیے مایوسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کا اس طرح کا ارشاد فرمایا 2:17 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضرت ہے کہ جو پھر گیا دین اسلام سے، تم میں سے جو اپنے دین سے پھر گیا اور وہ اس حال میں پڑ گیا کہ وہ کافر تھا، بس یہی وہ لوگ تھے کہ جن کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، جتنے بھی نیکیاں کی، جتنے بھی اعمال کیے تھے، سب کے سب ضائع ہو گئے، سب کے سب ضائع ہو گئے۔ دنیا کے اندر بھی سارے اعمال ضائع ہو گئے، میں نے فرمایا آخرت میں بھی سارے اعمال برباد ہو گئے، اور ان کے لیے جہنم ہے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ ہے۔ تو ایمان کا ضائع ہو جانا یہ ہمارے سارے اعمال کو برباد کر دے گا، سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، کتنے ہی روزے کیوں نہ رکھیں، کتنے ہی نمازیں کیوں نہ پڑھیں، کتنے ہی عبادات کیوں نہ کریں۔ تو یہ ایمان کی حفاظت سب سے بڑا چیلنج ہے ہمارے۔ اور ایمان کی حفاظت کس طرح ہوگی؟ ایمان کی حفاظت کے لیے چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے تو ہمیں چند باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ سب سے پہلی بات کہ ہم نے علم سیکھنا ہوگا، عقائد سیکھنے ہوں گے، کون سی باتیں ایسی ہیں، کون سے نظریات ایسے ہیں کہ اگر انسان ان کو اختیار کر لے تو اپنے ایمان کو کھو بیٹھے۔ یہ سیکھنا ضروری ہے مسلمان کے لیے۔ ضروریات دین یہ وہ باتیں ہیں کہ اگر ان میں سے کسی ایک بات کا بھی کسی نے انکار کر دیا، انسان دار اسلام سے خارج ہو جائے۔ آج ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ کیا ہوتا ہے، یا ہم نے سیکھنے کی کوشش کی، کون سی باتیں ہیں ضروریات دین میں داخل ہیں، ہم نہیں سیکھتے۔ تو یہ عقائد سیکھنا ہم سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر نظریات نہ سیکھے، یاد رکھیے کہ ہم درست ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورۃ توبہ آیت 67 کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ایمان ان کا ضائع ہو جاتا ہے، لیکن وہ قسمیں کھاتے ہیں کہ نہیں ہم تو صاحب ایمان۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یحلفون، قسم کھاتے ہیں وہ لوگ باللہ کے اللہ، کیا کہتے ہیں ما قالوا، کہ ہم نے تو ایسی باتیں کہی نہیں، ہم نے تو کفریہ باتیں کہی نہیں، تو ایسی بات نہیں کہی جس سے ہم دار اسلام سے خارج ہو جائیں۔ وہ قسمیں کھاتے ہیں، لیکن اللہ نے کیا فرمایا وَلَقَدْ قَالُوا، لیکن بے شک کہا ہے انہوں نے کلمۃ الکفر، انہوں نے کلمہ کفر کہا۔ وہ قسمیں کھانے کرنے کلمہ کفر نہیں کہا، لیکن اللہ کیا ہے بے شک انہوں نے کلمہ کفر کہا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے سیکھا ہی نہیں ان باتوں کو کہ کون سی باتیں کفری ہیں۔ اگر وہ سیکھ لیتے تو اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسے تو بہت سے لوگ کفریہ باتیں کہہ دیتے ہیں، فرشتوں کا مذاق اڑا دیتے ہیں، دین اسلام کا مذاق اڑا دیتے ہیں، علماء کی توہین کر دیتے ہیں، فتاوے کو پھاڑ دیتے ہیں، اتنی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو اگر کی گئی تو انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کی خلافت کو تسلیم نہ کرنا، آپ کو صحابی تسلیم نہیں کرنا، یہ انسان کو دار اسلام سے خارج کر دے، ضرورت نہیں ہے، لیکن لوگ نہیں سیکھتے، ایسی باتیں کرتے تھے اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو کوئی کفریہ باتیں نہیں۔ تو پیارے بھائیوں یہ ساری باتیں سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، سارے کفریہ کلمات سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ بہت سے ایسی باتیں ہیں کہ اگر ہم نے اپنی زبان سے نکالی جائے تو سارے ہمارے عمل برباد، ایمان ضائع ہو گیا۔
کہ آپ امام صاحب سے عرض کریں، ان کی خدمت میں عرض کریں کہ آپ ہمیں اللہ سکھائیں. اگر آپ کوشش کریں گے، آپ ذوق و شوق دکھائیں گے تو بھی آپ کو سکھایا جائے گا. جب آپ سیکھنے پر آمادہ نہیں ہوں گے، آپ کے اندر شوق ہی نظر نہیں آئے گا، آپ وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تو پھر ہم کیسے آپ کو علم سکھائیں گے؟ آپ کے امام صاحب کیسے آپ کو عقائد سکھائیں گے؟ آپ کے طرف تو نظر آنی چاہیے نا، تو آپ عقائد ضرور سیکھیں. دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. یاد رکھیے شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں مہلت نہیں دی. قرآن ایسی فرقان حمید پر نے اس کو بیان کرا. شیطان نے اللہ کی بارگاہ سے مہلت دی کہ مالک مجھے مہلت دے، قیامت تک مجھے مہلت دے، تاکہ میں تیرے بندوں کی راہ پہ بیٹھا رہوں اور انہیں تیری راہ سے دور کرتا ہوں. تو وہ ہماری راہ کے اندر بیٹھا ہے، ہم سے کوئی ایسی بات کروا دیتا ہے، ہم سے کوئی ایسا عمل کروا دیتا ہے جس سے ہم انسان ہمارا ایمان ضائع ہو جاتا ہے، ہمارے ایمان میں فرق آ جاتا ہے. تو ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی ہیں. پیارے آقا علیہ السلام، آپ کی بدولت لوگوں کو ایمان ملا، آپ کی بدولت ہمیں ایمان ملا، ہم صاحب ایمان بنے. لیکن آقا علیہ السلام ہمارے تعلیم کے لیے آپ اکثر دعا فرماتے تھے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ آقا علیہ السلام سب سے زیادہ کون سی دعائیں مانگتے ہیں؟ تو پیارے آقا علیہ السلام کی دعاؤں سے متعلق حضرت ام سلمہ نے ارشاد فرمایا کہ آقا علیہ السلام جب بھی میرے پاس ہوتے سب سے زیادہ یہ دعا مانگتے یا مکلم القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیر دینے والے تیرے دل کو اپنے دین پر ثابت کر دیا تھا. کہیں ایسا نہ ہو میرا دل تیرے دین سے پلٹ جائے، کہیں تیرے دین سے ہم پھر جائیں. یہ کون ہمارے ماننا ہے؟ ہمارے آقا علیہ السلام کو ماننا، امت کی تعلیم کی. تو پیارے بھائیوں، ہمیں اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی. تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے ان اعمال سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا کہ جس سے ہمارا ایمان ضائع ہو جاتا ہے. آخر وہ کون سی باتیں ہیں، کون سے کام ہیں جن سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے؟ اس بارے میں علماء کرام نے چند باتوں کو بیان فرمایا. نمبر 1، غیر عورتوں میں دلچسپی لینا. جو غیر عورتیں ہیں، نامحرم ہیں، انسان کی دلچسپی لینا، ان کو بے پردہ دیکھے، شہوت کے ساتھ دیکھے تو انسان جو ہے خطرہ ہے کہ اس کے ایمان سے ہو جائے. آج آپ دیکھیں لوگ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کتابیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، خبریں دیکھ رہے ہوتے ہیں. خبروں کے اندر آج خبریں کہاں پردے کے ساتھ ہوتی ہیں؟ آج سے پہلے چلے جائیں 2000 سے پہلے پھر بھی جو خبریں سنانے والی خواتین تھیں ان کو شرم ہو جاتی. پی ٹی وی چینل پر جو خواتین بیٹھ کر خبریں سناتے تھے، لیکن آج آپ دیکھیں ہماری خواتین جو خبریں سنا رہی ہوتی ہیں ان کا لباس کیسا ہوتا ہے. تو لوگ خبریں دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، شوز دیکھتے ہیں. ماہ رمضان کے اندر رمضان ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس میں خواتین کس طرح کے لباس پہن کر بیٹھے ہوتے ہیں. تو پیارے بھائیوں، یہ خواتین کو دیکھنا اس طرح بازاروں کے اندر گھومنا. آپ دیکھیں ماہ رمضان ہے، خواتین شاپنگ کے لیے دیکھ رہی ہوتی ہے، ان کو بھی کوئی احساس نہیں. اور ہمارے مرد وہ خواتین کے لیے گناہ کے لیے راتوں کو نکلے ہوئے ہوتے ہیں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے تک مارکیٹوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں. چادر لائے دیکھیے نوجوان گھوم رہے ہوتے ہیں مارکیٹ کے اندر. تو پیارے بھائیوں، جو خواتین کے اندر دلچسپی لیتا ہے، نامحرم خواتین کے اندر قومیت دیشت سے ایمان سے ہوتا ہے. اسی طرح بیان کیا گیا کہ جو ناپور کے اندر کمی کرتا ہے، جو تاجر حضرات دیتے ہوئے بیچتے وقت ناپور کے اندر کمی کرتے ہیں، قومیت دیشت ایمان سے ہو جائے. جو ہی کئی اور اعمال بیان کیے گئے. علماء نے بیان فرمایا چوری کرنا، حسد کرنا، شراب نوشی، جو بھی نماز میں سستی کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا، یہ ایسے اعمال ہیں کہ کبھی اندیشہ کے ایمان سر ہو جائے گا. اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت آپ کا فتاوی ذریعے کے اندر اور مفتی اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا کہ جو اپنے ایمان کی فکر نہیں کرتا، جسے اپنے ایمان کے سر ہو جانے کا خوف نہیں ہے، کبھی اندیشہ ہے پڑھنے کا اس کے ایمان سر ہو جائے گا. آج تو ہمیں خوف ہی نہیں ہے، اپنے ایمان کی سلامتی کی کوئی فکر ہی نہیں. تو پیارے بھائیوں، ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا ہوگا. بہت سے اعظم رضی اللہ عنہ کیسے شان ہے آپ. عید کے دن آپ رو رہے ہیں، کسی نے کہا حضور آپ رو رہے ہیں، خوشی کا دن ہے. آپ نے فرمایا کہ عبدالقادر کے لیے عید کا دن تو وہ ہوگا جس سے وہ اپنا ایمان اس ملک سے سلامتی کے ساتھ لے کر چلا جائے.
یہ ہے ہمارے اسباب کی فکر کہ وہ اپنے ایمان کی فکر کرے. تو ہمیں ان اعمال سے بچنا ہے کہ جو ہمیں ایمان دار اسلام سے خارج کرتے ہیں، ہمارے ایمان کو ضائع کرواتے ہیں. اب اس بارے میں ہمیں کون بتائے گا؟ کیسے پتہ چلے گا کون سے اعمال ہیں جن سے ایمان ضائع ہوتا ہے؟ تو ہمیں علماء کی صحبت میں بیٹھنا ہوگا. ہمیں علماء کی صحبت میں بیٹھ کر اسے سیکھنا ہوگا، معلوم کرنا ہوگا کہ وہ ہمیں اعمال بتائیں کن اعمال کی بدولت، کن اعمال کی وجہ سے ایمان ضائع ہوتا ہے. یوں ہی ایک اور بات ہے، سب سے پہلی بات میں نے آپ کے بارے میں سامنے جو عرض کی آگاہی سیکھی. دوسری چیز دعا کریں کثرت کے ساتھ اپنے ایمان کی سلامتی. تیسری چیز ان اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں جو ہمارے ایمان کو ضائع کرتے ہیں. اور چوتھی چیز میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، بد مذہبوں سے اپنے آپ کو بچائیں. مسلم شریف کے حدیث سے مبارکہ ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بد مذہب سے دور رہو اور ان کو اپنے سے دور رکھو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈالیں. تو یہ جو بد مذہب ہے ان کی صحبت سے اپنے آپ کو بچائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کی صحبت میں آئے اور ان کا فتنہ ہمیں ایسے لگا کہ ہمارا ایمان ضائع ہو. پیارے بھائیو ایسے ہی آج اسکول کے اندر، کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر، ایریاز کے اندر آج ہم مذہب کی صحبت ملتی ہے تو ہمارے ذہن میں فکر ڈالتے ہیں کہ نماز پڑھے ہو رفع جائزہ کی پڑھو، ناک کے نیچے ہاتھ نہ مارو، سینے کے اوپر ہاتھ مارو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو رحمت و بڑے بھائی کی طرح ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو بیٹھنے کے نام سے ملا ملتا ہے اور یہ کلام تو مرد نہیں کر سکتے. یا رسول اللہ کہتا شرک ہے. یہ سارے مذہب اس طرح کی باتیں، اس طرح کی فتنہ ہمارے دلوں میں ڈالتے ہیں، ذہنوں میں ڈالتے ہیں اور پھر ہونا والا مسلمان دل سے دور مسلمان وہ بہت جاتا ہے اور وہ اپنی صحبت میں چلا جاتا ہے. تو پیارے بھائیوں ہمیں بد مذہبوں سے بچنا ہوگا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا اثر ہم تک پہنچ جائے، ان کی بد مذہبی